الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد. جی تو یہی چاہ رہا تھا MFERD اور ہمارے بہت ہی محترم اور عزیز دوست انجینئر عالم دین مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہ کی خدمات کو سنا جائے، آپ کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں اس سے سیکھا جائے. دوسری لگی بندی مصروفیتوں کی وجہ سے اتنا موقع بن نہیں پا رہا ہے، اس کا افسوس ہے. میں 20 منٹ کے وقت میں کوشش کروں گا کہ ہمارے شعبے سے متعلق جو دینی ہدایات، ہمارے شعبے سے متعلق ہمارے اندر جو اصلاحات ہونی چاہیے، چینجز ہونے چاہیے، تبدیلیاں ہونی چاہیے، اس کو میں ذکر کرتا ہوں. پہلی بات، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان قوم تاجر بنے. اگر وہ نوکری بھی کرتی ہے، اگر وہ ملازمت بھی کرتا ہے، تو اسے اپنی نوکری کو، جاب کو پل بنانا چاہیے بزنس تک پہنچنے کے لیے. میں آپ سے ملک بھر پھرنے اور ملک کی مختلف قوموں کو دیکھنے کے بعد کہتا ہوں، ایک قوم گجراتی ہے، دنیا کے بہت سے ملکوں میں کم علم ہونے کے باوجود بھی تاجر ہے، ڈومینیشن ہے. اپنے مدرسے، اپنے کالج، اپنے مکاتب، اپنی کمپنیاں، اپنے سپر مارکیٹ، اپنے علماء، اتنا زبردست کام کیا ہے کہ عام طور پر آپ تصور نہیں کر سکتے. صرف سورت کے ایک ضلع میں، ایک گاؤں میں، ایک گاؤں کے 5 مدرسے اتنے معیاری ہیں، اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے کہ آپ کے پورے شہر میں نہیں ہے جو ایک گاؤں میں. تاجر قوم اپنا نظریہ، اپنا لائف اسٹائل، اپنا طرز زندگی امپلائیز پر، آنے والوں پر مسلط کرتی ہے، اپلائی کرتی ہے. اور جو نوکر قوم ہوتی ہے، جو نوکر ہی بننا چاہتی ہے، نوکر ہی رہنا چاہتی ہے، اس کی 3 نسلیں گزر گئیں US میں، 4 نسلیں گزر گئی UK میں، 40 سال گزر گئے سعودیہ میں، لیکن وہ نوکر ہی ہے. ماں کے جنازے میں بھی آزادی سے آ نہیں سکتا، اولاد کی تربیت بھی کھلے پن سے نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کی حیا کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. بہت سے نقصانات ہیں. 10 حدیثیں ہیں جو ترغیب دلاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت کڑھتے تھے کہ ہمارے بازار میں یہودیوں کا تسلط کیوں بڑھ رہا ہے. تو پہلی بات، تجارت ہماری منزل ہے، ملازمت ہماری منزل نہیں ہے. ملازمت کو پل بنایا جائے گا، بریج بنایا جائے گا، اس کو منزل نہیں سمجھا جائے گا، ٹارگٹ نہیں بنایا جائے گا.
دوسری بات میرے عزیزو، پوری دنیا میں جو آئیڈیالوجیکل وار ہے، فکری جنگ ہے، ہر قسم کا جو گلوبلائزیشن ہے، مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر چاہتا ہے کہ اس کی تہذیب، اس کا رہن سہن، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کے بال کے تراش خراش کے انداز، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں صرف سامان نہیں بیچ رہی ہیں، نظریہ بیچ رہی ہے، ایک عقیدہ بیچ رہی ہے، ڈاکہ ڈال رہی ہیں آپ کے جذبات، آپ کے اقدار، آپ کے ویلیوز۔ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ آپ اس زمین پر داعی بن کر آئے ہیں، مومن بن کر آئے ہیں، ذہنی غلام بن کے نہ رہی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک فیکٹر ہوتا ہے، ایک ایکٹر ہوتا ہے فلم کی دنیا میں۔ ایک شخص کو جیسے ناچنے کے لیے کہا جائے، جیسا پہننے کے لیے کہا جائے، جیسا بولنے کے لیے کہا جائے، وہ ویسا ہی کرتا ہے، ایکٹر ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ دنیا اسے ہیرو کہتی ہے، لیکن اصل فیکٹر ہوتا ہے جو اس فلم کو بناتا ہے، جو اس کہانی کو ترتیب دیتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک تہذیب اپنے دیکھنے والوں کو پلانا چاہتا ہے۔ آپ اس زمین پر دنیا کے چلانے والے، اپنی دعوت کے پیش کرنے والے بنیے، غیروں کے نظریات کے پھیلانے میں آلہ کار نہ بنیے، ذریعہ نہ بنیے، ان کے مشن کا پرزہ نہ بن جائیے، اپنا پیغام دیجیے۔ آپ خوددار قوم ہیں، آپ بھکاری قوم نہیں ہیں، آپ کے پاس مکمل مذہب ہے، مستقل تہذیب ہے۔ تیسری بات، پوری دنیا میں اور خاص طور پر وہ بلاک جو امریکہ کے ماتحت سمجھا جاتا ہے، اس میں کیپٹلزم، بینکنگ سسٹم، لون کا لینا آپ عیب نہیں سمجھ رہے، فائنانس پر جینا عذاب نہیں سمجھ رہے، کریڈٹ کارڈ کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ معاملات، اپنی زندگی کے لین دین کو درست کیجیے۔ جائز قرض ہی پہلے زمانے میں عیب سمجھا جاتا تھا۔ بوڑھے لوگوں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا، مولانا پوری زندگی گزر گئی، 1 روپیہ قرض نہیں لے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے لوگ۔ اور ایک زمانہ یہ ہے کہ انسان اس پیسے کو خرچ کر رہا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے، تنخواہ آنے سے پہلے کٹ جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پوری اکنامک پر بھاری ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قل وکفا خیر مما کثر وعلا، وہ تھوڑا سا مال جو تمہارے لیے کافی ہو جائے، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ اتنے غافل ہو گئے کہ جوائنٹ فیملی میں اپنے رہن سہن کو وقت نہیں دے سکے، معاملات کو صاف نہیں رکھ سکے۔ مائیں منتظر ہے کہ بیٹا کبھی مجھ سے بھی ملاقات کر لے، بیویاں بھی ترس جاتی ہوں کہ جتنا یہ اپنی ملازمت کی جگہ پر ہسمکھ ہو کر بشاشت کے ساتھ اجنبی عورتوں سے بات کرتا ہے، کبھی مجھ سے بھی بات کر لے۔ تف ہے ایسی کمائی پر،
اپنے خرچ کرنے کے انداز، اپنی بیوی پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے خاندان کے مستحقوں پر، معذوروں پر، علاقے کے مکاتب پر، مدارس پر اتنے بھی مصروف نہ ہو جائیے کہ بہنوں کی عمریں ڈھل رہی ہو نکاح کرنے کی، اتنے بھی آئی ٹی کی ملازمت کی جکڑ بندیوں میں، بیڑیوں میں نہ گر جائیے کہ اپنی بہن کے خلا کا مسئلہ چل رہا ہے اور آپ اسے وقت نہیں دے پائے، طلاق کی الجھن چل رہی ہے اور آپ وقت نہیں دے پائے۔ اپنے معاملات اور اپنی معاشرت، اپنے گھر کو وقت دینا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، آپ نے رشتوں کو وقت دیا۔ دین کا حصہ ہے رشتوں کو وقت دینا۔ آپ نے اپنی بیٹیوں، اپنے دامادوں، اپنے بیماروں، عالم کے لیے غم ہے، اپنی پھوپھیوں، اپنی چاچیوں، اپنی خادماؤں کو وقت دیا، کافر ساس کو وقت دیا، کافر سسر کو وقت دیا۔ کتنا سنایا جائے، ان سے بڑا انقلاب لانے والا تو کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کیسے وقت نکالا؟ اپنی زندگیوں کی ترتیب، اپنے سونے جاگنے کے نظام کو فطرت سے بغاوت پر نہ لائیے، فطرت سے بغاوت پر نہ لائیے۔ رات اللہ نے سونے ہی کے لیے بنائی ہے، دن معاشی سرگرمیوں کے لیے ہی بنایا ہے۔ کمپنیوں کا کھلونا اتنا نہ بنیے۔ ہم اس مجلس میں تھے جس میں نئی نویلی دلہن نے کہا، مولانا ایک جملے میں فیصلہ ہو جائے، انہیں رات کی نوکری چاہیے یا اپنی زندگی کی دلہن چاہیے؟ اگر انہیں ملازمت چاہیے تو مجھے چھوڑ دے۔ ان کی مائیں اتنی جاہل ہیں کہ جب مرد فجر کے بعد آتا ہے اور اپنی ازدواجی زندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے، پوری رات جو بیوی گھٹ کر اپنی تنہائیاں گزارتی رہی، کاٹتی رہی، اب جب اس کا شریک حیات اس کی طرف متوجہ ہے، یہ نادان مائیں اتنا بھی نہیں جانتی ہیں کہ اس سے پردہ ڈال دیا، یہ بھی کوئی آرام کا وقت ہے؟ ابھی تمہیں ضروریات پوری کرنا چاہیے، ابھی تمہیں کچن سنبھالنا چاہیے۔ کتنے گھر ہیں اسی الجھن میں، اسی پیچیدگی میں، اسی اکھاڑ پچھاڑ میں زندگی گزار۔ مسائل کو وقت دیجیے۔ چوتھی بات، MFERD ہو یا ہماری جتنی بھی اجتماعی تنظیمیں ہیں، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان تنظیموں سے فائدہ اٹھانے والے بھی بنیں اور ان تنظیموں کو فائدہ پہنچانے والے بھی بنیں۔ انفرادی کوششیں اجتماعی انقلاب نہیں لایا کرتی۔ انڈیویجول کام کرنے سے سوسائٹی میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اجتماعی انقلاب کے لیے، اجتماعی تبدیلی کے لیے اجتماعی کوششیں چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، قطرہ سمندر کے باہر ہو تو بے حیثیت ہے، اور قطرہ سمندر میں ہو پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، پانی کے جہاز کو الٹ دیتا ہے۔ ذرہ علیحدہ ہو تو بے حیثیت ہے، ہواؤں میں اڑ جاتا ہے، پہاڑ سے لگ جائے تو کیسے تن جاتا ہے آنے والے طوفانوں کے مقابلے میں۔ اینٹیں بکھری ہوئی ہوں تو پھر اس کے ذریعے سے کوئی مکان کی تعمیر نہیں ہوتی ہے۔ مکان کی تعمیر کے لیے
اینٹ کو کسی دیوار کا حصہ بننا پڑے گا، کنکریٹ کو کسی چھت کا حصہ بننا پڑے گا۔ خود غرضی کی زندگی، میرا پیٹ، میری نوکری، میری مہنگی شادی، میرا خاندان، میرے بچوں کی پڑھائی، میں ویل سیٹل ہو جاؤں، میرا ذاتی مکان، میری اچھی کار، میرا فارم ہاؤس۔ اگر تمناؤں میں اتنا ہی ہے تو اسے کامل مومن کبھی نہیں کہا جا سکتا، اسے کامل مومن کبھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جس کو عالمی حالات تڑپاتے نہ ہو، ملک کے اندر پھیلنے والا ارتداد بے قرار نہ کرتا ہو، جسے اپنی سوسائٹی کے ڈائلیسس کے مریض کی سسکیاں سنائی نہ دیتی، جسے اپنے معاشرے میں پھیلنے والے خاندان کے بکھراؤ پر بے چینی نہ ہوتی ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے جو پیٹ بھر کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ کھانے کی ضرورت سے زیادہ محبت کی ضرورتیں ہیں، کھانے کی ضرورت سے زیادہ اپنائیت کی ضرورتیں ہیں، کھانے کی ضرورت سے زیادہ تسلی کے دو بول کی ضرورتیں ہیں۔ اپنا لائف اسٹائل، اپنا طرز زندگی اتنا بناوٹی طور پر بیزی نہ بنائیے، مصروف نہ بنائیے کہ ہفتہ اتوار کا دن بھی مسجد کو نہ دیا جا سکا، مکتب کو نہ دیا جا سکا۔ آپ یقین کر لیجئے یہ محرومی ہے کہ مہینوں قرآن کی طرف ہاتھ نہ بڑھے۔ آپ یقین کیجئے اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے کہ آدمی کو کبھی موت یاد نہ آئے، آنسو سوکھ جائیں، اللہ کی محبت میں کبھی نہ نکلے۔ یہ محرومی ہے کہ جنازوں میں شرکت کا شوق نہ ہو، عیادت میں جانے کی دل میں طلب نہ ہو، کسی کے کام آنے کی خواہش نہ ہو۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد جی سے کہا، حضرت آپ کہتے ہیں گناہ کرنے سے فلانا عذاب، فلانا عذاب، فلانا عذاب آئے گا، مجھے تو کوئی عذاب نہیں آیا، میں نے نمازیں بہت چھوڑی ہیں، میں نے تنہائی کے گناہ بہت کیے ہیں، مجھ پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا، پتھر کے برسائے جانے، زمین میں دھسائے جانے، خنجر سے کاٹ دیے جانے سے بڑا عذاب یہ ہے کہ سجدے کی توفیق چھن جائے، اللہ کے نام لینے کی لذت چھن جائے۔ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں جسم کے بندر خنزیر بن جانے سے بڑا عذاب ہے دل کا غافل ہو جانا، دل کا مسخ ہو جانا، دل کی نورانیت کا چھن جانا، دل کے مثبت للہی عارفانہ جذبات کا ختم ہو جانا، یہ اس سے بڑا عذاب ہے۔ آپ قدر کیجئے، اس بیٹھنے کی قدر کیجئے، اپنی ضرورت سمجھیے۔ روحانی ترقی ہوتی ہے جب فکرمند لوگ جمع ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ دھل جاتے ہیں جب نل کے نیچے دھویا جاتا ہے، صاف ہاتھ تو دھلا ہوا ہی ہے، گندا ہاتھ بھی دھل جاتا ہے۔ وطن کی روٹی، ایسا علاقہ، ایسی بستی، ایسا محلہ، ایسا پاش ایریا نہ دیکھیے کہ اذان کی آواز سنائی نہ دے، باپردہ عورتیں نہ دکھائی دے، مستورات کے اجتماعات میسر نہ ہو، کسی اللہ والے کی صحبت نصیب نہ ہو۔ ایسی بستی میں، ایسے ملک میں رہنا حرام نہیں، بدترین قسم کی اپنی نسلوں کو برباد کر دینے، بے راہ روی پر ڈال دینے کی ظالموں کی ایک سازش ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے
جو غیروں کی بستی میں، اغیار کے ماحول میں، شاعر کے ختم ہونے، نظر نہ آنے کے ماحول میں رہتا ہو، اس مسلمان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کی جو نسلیں برازیل گئیں 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، مرتد ہو چکے ہیں، ایتھیسٹ بن چکے ہیں، کوئی کرسچن بن چکا ہے۔ ہماری جو نسلیں 40 سال پہلے، 35 سال پہلے گئی، تو وہ باپ تو کسی قدر مسلمان ہے، لیکن نسل اس کی مرتد ہو چکی ہے۔ اور جو اب جا رہے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے، 19 لاکھ لون لے کر خنزیر کے ٹکڑے بیچتے ہوئے، شراب کی بوتلیں فروخت کرتے ہوئے، کیا غیرت اتنی بھی مر گئی؟ کیا ایمان والا اسٹیٹس کے شوق میں اس پر بھی راضی ہو سکتا ہے؟ کیا واقعتاً یورپ کے ملک اتنی بڑی جنت ہے کہ جس کے لیے اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے وقت پر نکاح، اپنے بھائی بہن کی نگرانی، اپنے ماں باپ کی خدمت کو نظر انداز کر دیا جائے؟ اللہ سے وطن کی روٹی مانگیے، عافیت کی روزی مانگیے، اولاد کی تربیت، ماں باپ کی خدمت، دین کی محنت والی روزی مانگیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کوششوں میں جن دوستوں نے جس طریقے سے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اس کے اچھے نتائج کو مرتب فرمائے۔ مجھے دلی طور پر بہت خوشی ہوئی، میں جب آیا تھا 2-3 سال پہلے، شاید جب چھوٹا سا کمرہ تھا اوپر والا، لیکن کارواں بڑھتے رہتا ہے، قافلہ بڑھتے رہتا ہے۔ اللہ مزید دلوں کو متوجہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم اقبل بقلوبنا وبقلوب المسلمین الی طاعتک و دینک۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے یہ مٹھی بھر دوستوں نے آپ کی ذات پر نظر کرتے ہوئے، آپ کی ذات پر نظر کرتے ہوئے ایک بیڑا لے کر اٹھے ہیں۔ اے اللہ دلوں کو متوجہ کر دیجئے، اسباب کو مہیا فرما دیجئے، افراد کو، مخلص افراد کو مسخر کر دیجئے، قلوب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ان عزیز دوستوں کے بڑے اونچے جذبات، بڑے اونچے جذبات، اے اللہ ان کے وقت میں برکت دے دیجئے، صلاحیتوں کو کھول دیجئے، غیب سے حکمت دے دیجئے، علم دے دیجئے، سلیقہ دے دیجئے، مطالعہ دے دیجئے، دل جیتنے کے ہنر عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔